منتظر ہیں کہ جو آمریت اس وقت مسلط کی گئی ہے اور جو کو ہوا ہے ہمارے آئین پر، اس کو وہ ہٹائیں گے اور آج پھر ہماری اسمبلیاں اپنے وقار کے ساتھ بیٹھیں گی، الیکشن کے معنی ہوں گے اور پاکستان میں پھر الیکشن ترمیم کر کے ہم آگے بڑھیں گے، الیکشن لاز میں ترمیم کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کل جو پنجاب اسمبلی کے باہر بھی کھلواڑ ہوا ہے، ان کے ساتھ بھی عجیب و غریب گھنونا ایک مذاق کیا گیا ہے۔ جب سارے اراکین ایک اکثریت جب بھی جہاں جمع ہوئی ہے تو پی ٹی آئی کے حواریوں نے اور ان خود نے اور ان کی بہت ہی، اب میں سمجھتی ہوں گرتی ہوئی ساکھ نے وہاں دھرنا بولا، وہاں خاردار تاریں لوگوں کے گھروں پہ لگائی گئیں۔ جو ہم نے وہاں مناظر دیکھے ہیں پنجابی کے کل کہ ڈپٹی اسپیکر کو بھی اندر جانے سے روک دیا گیا، اور پھر ایک حقیقی جس طرح یہاں اسمبلی چلی تھی وہاں بھی چلی، اس طرح کا رواج اور اس طرح کا حق جو ہے اس کو سلب نہ کیا جائے۔ یہ آئینی حقوق ہیں ہمارے، اور ہمیں آج انصاف چاہیے، پاکستان کو انصاف چاہیے، آئین کو انصاف چاہیے۔ یہ میری اور آپ کی جنگ نہیں ہے، صرف یہ پاکستان کے آئین کی، پاکستان کے وفاق کی اور پاکستان کے لوگوں کا لمبا اور طویل مقدمہ ہے جو آج جا کے اختتام پذیر ہوگا۔ 5 لمبے دن جب کچھ نہیں یہاں ملک میں کام کر رہا ہے، سارا ملک معطل ہے سنڈے سے لے کے آج تک، اور آج فیصلہ ویسا ہی ہونا چاہیے۔ ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن امید ہے کہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کو مستقل طور پر دفن کر دیا جائے گا، اور ایسا کوئی آمر جو آئین پر شبخون مارتا ہے دن دہاڑے، کبھی اسپیکر کے ذریعے کبھی کسی اور کے ذریعے، اس کے لیے مستقل طور پر دروازے بند کر دیے جائیں گے، چاہے وہ پنجاب ہو، کوئی بھی صوبہ ہو، یا یہ ایوان بالا ہو۔ اس ایوان بالا کا تقدس بری طرح پامال کیا گیا، اور افسوس سے میں کہوں گی کہ روز ہم یہاں آتے ہیں استدعا لے کے کہ جی لارڈشپس انصاف کیجئے، انصاف کیجئے پاکستان کے ساتھ، جس کے لیے ہم کھڑے ہیں استدعا کر کے، اور اس انصاف کے حوالے سے یہ بھی ہمیں بتائیں کہ ہمارے سارے ایم این ایز کیا غدار ہیں، اور اگر ان کو غدار کا پرچہ کسی نے دیا ہے، کون یہ بانٹ رہا ہے غداری کے پرچے، کون ہوتے ہیں وہ؟ تو ان سے کہیں کہ شواہد لے کر آئیں، اس کے بعد ان سے کہیں پہلے ریسٹور کریں اسمبلی، اور اس کے بعد ان سے کہیں شواہد لے کر آئیں، ثبوت لے کر آئیں، ہم بھی دیکھیں گے کون غدار ہے کون وفادار ہے، ہم بھی دیکھیں گے کہ آئین کی بالادستی کون کرتا ہے، ہم بھی دیکھیں گے کہ قانون اور انصاف کون کرتا ہے۔ یہ تو واضح ہو گیا ہے سب کے سامنے کھلے عام کہ تحریک انصاف نے انصاف کا بہت پہلے دامن چھوڑ دیا تھا، بہت پہلے انہوں نے سچ کا دامن چھوڑ دیا تھا، اگر کبھی تھا بھی تو یہ تو اب واضح ہو گیا ہے، یہ واضح ہو گیا ہے کہ ان کے سارے دوست، ان کے سارے حواری، ان کے چور چکار، اور میں یہ زبان استعمال نہیں کرنا چاہتی ہوں، انہوں نے 4 سال استعمال کیا ہے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے، ہم اس طرح کی سیاست نہیں کرتے، وہ اب سب فصلی بٹیروں کی طرح اڑنے لگے ہیں، اور پاکستان کا سرمایہ آپ لوگوں کے ٹیکسز کا لے کے باہر جا رہے ہیں۔ ان کو کسی نے ای سی ایل پہ کیوں نہیں ڈالا؟ پوچھیں، اس پوری حکومت کو ای سی ایل پہ ڈالا جائے جو سابق حکومت ہے، ان کو فوری طور پر ای سی ایل پہ ڈالا جائے، اور ان کے جرائم کا اس وقت فوری طور پر سنوائی ہونی چاہیے، سدباب ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی ہم کہیں گے کہ انصاف ہوا ہے۔ لیکن سب سے پہلے فوری طور پر ہم منتظر ہیں کہ آج ہماری اسمبلیاں پھر اپنے اعلیٰ ایوانوں میں اپنی صحیح جگہ میں بیٹھی ہوں گی۔ اب میں اس کو کہوں گی فیصل کریم کنڈی سے کہ وہ بھی آپ سے اپنے کلمات سے شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے شہری رحمان صاحبہ نے کہا کہ آج ہمارا ملک
5واں دن ہے کہ بغیر آئین کے چل رہا ہے۔ آئین توڑنے میں صرف آدھا منٹ لگا اور اس آئین کو بحال کرنے میں آج ہمیں 5 دن لگ چکے ہیں، اور ابھی بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں اور کتنا آئین کی بحالی کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آج جو قوم 5 دن سے انتظار کر رہی ہے اس کا آج اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی۔ ہماری تو یہ خواہش تھی کہ فل بینچ کے ذریعے اس 22 کروڑ عوام کی مستقبل کا فیصلہ اور آئین کا فیصلہ ہوتا، لیکن ہمارے وکلاء سے 4 اپریل کو ایک سوال کیا گیا کہ آپ کو اس بینچ پہ اعتماد نہیں ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی 4 اپریل کو کیا جواب دیتی؟ وہ جواب تو ہر پاکستان کے شہری کے پاس ہے کہ 4 اپریل کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کہاں پر کیا کچھ ہوا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اس بینچ کو قبول کیا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ بینچ اس آئین کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ بحال کرے گی۔ آپ نے کل پنجاب اسمبلی کو دیکھا، خاردار تارے لگا کر امریت میں ایسا کام نہیں ہوا جو اس وقت سویلین مارشل لا میں ہو رہا ہے۔ ممبرز کو جانے نہیں دیا گیا، کسٹوڈین آف دی ہاؤس جو ایکٹنگ اسپیکر ہے اس کو جانے نہیں دیا گیا، اور ان کے سارے اختیارات معطل کر دیے گئے کیونکہ وہ پی ٹی آئی کی بات نہیں مان رہے۔ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ اس ملک میں خانہ جنگی ہو، خون خرابہ ہو، لیکن جو ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں خون خرابہ ہو، اس ملک میں جو ہے دہشت گردی ہو۔ ہم نے پہلے بہت سی ایسی چیزیں دیکھ چکے ہیں۔ ہم آج ایک دفعہ پھر اعلیٰ عدلیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو 176 پارلیمنٹیرینز جس کے اوپر غدار کا لقب دیا گیا ہے، غدار کہا گیا ہے، اس کے اوپر فی الفور ایکشن لیا جائے۔ ہم بار بار یہ مطالبہ کرتے ہیں، ورنہ پھر ہمیں مجبور ہونا پڑے گا اور اعلیٰ عدلیہ کے باہر ان پارلیمنٹیرینز کو پھر دھرنا دینا پڑے گا، انصاف مانگنا پڑے گا کہ یہ فیصلہ کریں کہ آیا یہ 176 ایم این ایز جو ہیں یا پارلیمنٹیرینز جو ہیں یہ غدار ہیں یا جنہوں نے آئین توڑا ہے وہ غدار ہیں۔ آج آپ دیکھیں، جیسے شہری رحمان صاحبہ نے کہا، ہم نے پہلے ہی مطالبہ کیا تھا کہ ماضی کی وزیر اعظم، اس کی کابینہ، اس کے نورتن، اس کی صوبائی کابینہ، صوبائی وزیر اعلیٰ کے نام ای سی ایل پہ ڈالے جائیں۔ یہ رائے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ فرسٹ لیڈی خاتون اول کی مشیر خاص، ان کی فرنٹ مین وومن، وہ اس ملک سے فرار ہو چکی۔ اس کے فرار ہونے میں سہولت کار اس ملک کا سابق وزیر اعظم عمران خان اور پنجاب کی حکومت تھی، جس کو سیکیورٹی اور پروٹوکول میں ایئرپورٹ چھوڑا گیا اور ملک سے فرار کیا گیا۔ اس نے یہاں پر جو غبن کیا، اس نے تمام جو کرپشن کی، اس کا جو کھرا ہے وہ بن نگالہ تک جاتا ہے۔ اس سب چیزوں کا حساب ہوگا۔ یہ تو صرف ٹریلر ہے، باقی جو ان کے اسکینڈلز آنے والے ہیں، آپ دنیا کے اسکینڈل بھول جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ان کا حساب ہونا ہے۔ ان کو عوام کی عدالت میں بھی جانا ہے، ان کو اس عدلیہ میں بھی جانا ہے، ان کو نیب بھی فیس کرنا ہے، اور پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسوں کے ساتھ جنہوں نے کھلواڑ کی ہے ان سب کا انہوں نے حساب دینا ہے۔ دیکھیے ہم صرف جی بتائیں۔ پھر دیکھیے ہماری بیٹھی ہے شورا، ہماری ساری جوائنٹ اپوزیشن، دن رات مل رہے ہیں ہم لوگ، اور یہ فیصلہ تو آ گیا ہے کہ ہمارا حق ہے کہ اسمبلیاں بحال ہوں، سٹیٹس کو اینٹی اسمبلیاں بحال ہوں، کیونکہ یہ آئین کے مطابق نہیں ہوا ہے جو کل ہوا ہے، سنڈے کو ہوا ہے۔ دوسری بات یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے یہ جائیں گے، دیکھیے میں مفروضوں پہ بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن ہماری پوزیشن بہت واضح ہے۔ ہم ان کے دھونس دھمکی کے ذریعے کیے ہوئے، بلڈوزنگ کے ذریعے کیے ہوئے جو ترامیم ہیں الیکشن قوانین، ان کو منظور نہیں کرتے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ایک متنازع الیکشن پھر ہو، ہم نہیں چاہتے ملک میں انرکی اور انتشار پھیلے ایک اور شدید متنازع الیکشن سے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو،
ایک آئین کے مطابق الیکشن کمیشن اور سارے اداروں کے ساتھ مل کے ساری پولیٹیکل پارٹیز جیسے مہذب معاشروں میں ہوتا ہے مل بیٹھ کے ایک الیکشن ریفارم کریں اور پھر آگے بڑھیں. ہمیں کوئی الیکشن سے تکلیف نہیں ہے. ہمارا پہلے دن کا مطالبہ تھا، بلکہ ہمارے تو سارے ورکرز بہت اس وقت جشن میں ہیں کہ ان سے نجات ملی. یہ تو ہمارے سارے ڈویژنز یوم نجات منا رہے ہیں. ہر ڈویژن پہ پیپلز پارٹی یوم نجات بنا رہی ہے کہ ہم نے ان کو ہٹایا. لیکن یہ عوامی مارچ کا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا مطالبہ تھا کہ یہ ہو، لیکن ہم نے بار بار واضح کیا ہے کہ ہمیں الیکشن ریفارم چاہیے اور ہمیں وہ چاہیے، ایسا الیکشن چاہیے جس سے کوئی اور آگے نہ بھڑکے ملک میں، کوئی اور ایسا راستہ نہ ہموار ہو جس سے کوئی غیر آئینی اقدام لیے جائیں یا ایسا کوئی تالِ عامہ پھر جا کے بیٹھ جائے عامر کہ جو پھر سویلین ایک ڈکٹیٹرشپ بن کے بیٹھ جائے. نہیں، ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہوگا کہ آپ بغیر الیکشن ریفارم کے، بغیر اس وقت کے آگے جائیں. جو آپ کو جو درکار ہے اس طرح کی ترامیم کے لیے، اس طرح کی اصلاح کے لیے. اور دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ ابھی جو بھی اقدامات یہ کر رہے ہیں اس وقت تیزی میں اپنے اس وقت راہ ہموار کرنے کے لیے اپنے لیے، تو وہ سارے اقدام بھی ریورس ہوں گے نا. وہ سارے اقدامات ریورس ہوں گے. یہ اعلیٰ عدالت اس وقت فیصلہ کرے گی انشاءاللہ، اور صحیح فیصلہ کرے گی عوام اور آئین کے حق میں. بس تھینک یو. اندر جانا ہے ہمیں، نہیں مفروضوں پہ نہ بات کریں. وہ تو نظریہ ضرورت کے تحت تو نہیں ہے. کیا پھر ایسی صورت میں الیکشن کا بائیکاٹ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہم یہ پارٹی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی. یہ تو بات ایف اینڈ بٹس پہ تو نہیں چل سکتا. مفروضوں پہ آپ آگے نہ چلیں نا، آج کے فیصلے کا انتظار کریں. دیکھیں وہاں کی لیڈرشپ اس پہ فیصلہ کیا. ہم نے کل سپریم کورٹ میں بھی یہ بات کی مسلم لیگ نون کے وکلاء نے. ڈیفینیٹلی آج وہاں کی لیڈرشپ سندھ ہائی کورٹ، اپنا پنجاب ہائی کورٹ سے بھی رابطہ کرے گی، اور انشاءاللہ ہم آئین کی اور جمہوریت کی بحالی کے لیے ہر حد تک جائیں گے. بس چلو اندر.